الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ تمامی حضرات مل کے جھوم جھوم کے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا وسندنا ومولانا وملجانا وماوانا محمد وعلى آل واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا نور الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دین تو تن من واریا حسین نے، دین تو تن من واریا حسین نے، قرضہ خلیل دا اتاریا حسین نے، قرضہ خلیل دا اتاریا حسین نے۔ یہ شعر جو ہے اس بات کی عکاسی کرتا ہے، ذبح عظیم کے الفاظ جو ہیں قرآن پاک میں اس کی عکاسی کر رہا ہے یہ شعر کہ دین تو تن من واریا حسین نے، ایک قرضہ خلیل دا اتاریا۔ کون سا قرضہ خلیل کا؟ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا جانے لگا نا، تو زمین بھی، آسمان بھی، فرشتے بھی، چرند بھی، درند بھی سارے حیران ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں، اللہ یہ کیا بنے گا؟ اگر آج حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا تو یہ نبی کا کام ہے، اور نبی کا ہر عمل سنت ہوتا ہے، امت کے لیے بھی لازم ہو جائے گا، امت کے لیے بھی ضروری ہو جائے گا۔ لہذا اگر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا تو ہر آدمی کو ہر سال اپنا بیٹا ذبح کرنا ہوگا، تو معاملہ کیا بنے گا؟ عالم دنیا میں بھی اور عالم ارواح میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بھی روحیں تھیں تمام کو یہ منظر دکھایا، ہر روح یہ منظر دیکھ رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی اعلان فرمایا ہے کوئی تو اسماعیل علیہ السلام کو بچا لے۔ تو عالم ارواح میں حضرت امام حسین کی روح بولی لبیک یا رب العالمین، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے امام حسین یہ دنیا کی بات نہیں ہے کہ ایک کے بدلے میں ایک، یہ عالم ارواح کی بات ہے، ایک کے بدلے میں 70 کا معاملہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح بولی، فرمایا میں 70 2 72 پیش کروں گا۔
اے اللہ اسماعیل علیہ السلام کو بچا لے، کیونکہ یہ اسماعیل علیہ السلام ہی تھے کہ جن سے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا، جن سے حضرت امام حسین کی لڑی تھی، جس سے حضرت امام حسن کی لڑی تھی، کیونکہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی نہ رہتے تو آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آتے؟ اللہ کی منشا یہ نہیں تھی، حکم تھا ابراہیم علیہ السلام کو کہ ذبح کر دو، میں تمہیں ذبح کا حکم دیتا ہوں، منشا نہیں تھی، رضا نہیں تھی، اللہ چاہتا نہیں تھا کہ اسماعیل علیہ السلام ذبح ہوں۔ اس لیے عالم ارواح کیا ضرورت تھی؟ عالم جب جس چیز کا حکم ہو جائے کر دو، نہیں، ساری کائنات کو دکھایا جا رہا ہے، اور دکھایا یہ جا رہا ہے دیکھو میرے ابراہیم علیہ السلام کا جگرا تو دیکھو، منہ سے باتیں کرنا آسان ہے، ہی میں منہ نال گلاں تائیں سو کیاں جے عمل کر بھی کھائیے تے تاں گل بڑے، عمل کرو تو پھر بات بنتی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عمل کر کے دکھایا۔ ساری کائنات دیکھ رہی ہے، زمین والے، آسمان والے، فرشتے، چرند، پرند، درند، انسان، حیوان، سب کو دکھایا جا رہا ہے یہ منظر، اور عالم ارواح سے بھی نہیں چھپایا جا رہا، انہیں بھی دکھایا جا رہا ہے۔ اور وہاں عالم ارواح میں آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین نے یہ کہا کہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں ایک کے بدلے 70 نہیں 72 جانے دوں گا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا دیا جائے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ذبح عظیم جو کہا گیا ہے، یہ کوئی یہ نہ کہے کہ ذبح عظیم جو ہے وہ دمبا ہے، نہیں، نبی کے مقابلے میں دمبا کیا چیز ہے؟ ایک بکرا چاہے وہ جنت کا ہو، جس جگہ کا مرضی ہو، نبی کے مقابلے میں وہ دمبا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ذبح عظیم کا مطلب جو ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا کنبہ مراد ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل کے بدلے میں ذبح عظیم جو قبول کیا، بڑا ذبح جو قبول کیا، وہ حضرت امام حسین کا کنبہ تھا، جو کرب و بلا کے میدان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی شہادت کو، ان کی جانوں کو قبول فرما کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ اسی کا تذکرہ اس شعر میں کیا گیا کہ دین اتو تن من ایوار حسین نے قرضہ خلیل دا اتاریا حسین